السلام علیکم۔ آج کا درس سورہ شورا سورہ نمبر 42 اور اس کی آیت نمبر 39۔ اس وقت میرے پاس حافظ نذر احمد کا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاتا ہوں، پھر جو میری فہم اس سے سمجھاتا ہوں۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ينتصرون، اور جو لوگ ایسے ہیں کہ جب ان پر کوئی ظلم و تعدی پہنچے تو وہ بدلہ لیتے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، اذا اصابهم، جب انہیں پہنچتی ہے، البغی، خاص بغاوت، ہم، وہ، ینتصرون، وہ بدلہ لیتے ہیں یا وہ تم سے مدد چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہے تو نصر ہی کا مادہ، لیکن جب تے آ کر ینتصرون بنتا ہے، تصر بن جاتا ہے، تو وہ بدلہ لینے میں بھی آ جاتا ہے۔ اور جو لوگ جب انہیں بغاوت پہنچتی ہے، خاص بغاوت پہنچتی ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں یا وہ تم سے مدد چاہتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین، اور برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، سو جس نے معاف کر دیا اور اصلاح درستی کر دی تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا۔ وہ جزاء، اور نتیجہ، یعنی جزا کہتے ہیں بدلہ، نتیجہ، جو عمل کے نتیجے میں جو کچھ سامنے آتا ہے۔ سیئۃ، برائی کا، سیئۃ مثلھا، تو برائی ہی ہے اس جیسی۔ فمن عفا، پس جو کوئی عافیت دے، واصلح، اور اصلاح کر لے، ٹھیک کر لے، فاجرہ، بس اس کا نتیجہ، اس کا اجر، اس کی اجرت، علی اللہ، اللہ پر ہے۔ انہ، بے شک وہ، لا یحب الظالمین، ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ ان دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے نا، جزا اور اجر کا۔ جزا جو ہے وہ نتیجے کے بدلے میں آتا ہے، اور اجر ایک طرح سے اجرت کو کہا جاتا ہے۔ اس میں ضروری نہیں کہ جزا تو وہ ایک فکس ہوتا ہے کہ اس طرح سے وہ اللہ کے ذمہ ہے، وہی کرتا ہے، اور اجر جو ہے وہ انسان اپنے طور پر بھی طے کر سکتا ہے، اتنا کریں گے یوں ہوگا، لیکن ہے وہی نتیجہ، اس کا اصل حل یہی ہے۔ اور برائی کا نتیجہ اس جیسی برائی ہے، بس جو عافیت دے اور اصلاح کرے، یعنی مکمل ٹھیک ہو جائے، بس اللہ پر اس کا اجر، یعنی نتیجہ ہے، بے شک وہ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ، اور البتہ جس نے بدلہ لیا اپنے اوپر ظلم کے بعد، سو یہ لوگ ہیں جن پر کوئی راہ الزام نہیں۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ، اور ضرور جو تم سے مدد چاہے یا جو تم سے بدلہ لے، جو تم بدلہ لے رہے، جو بدلہ لے رہا ہے، بعد ظلم ہی، اس کے ظلم کے بعد، فَأُولَٰئِکَ، پس یہی لوگ، ما علیہم، نہیں ان پر، من سبیل، کوئی راستے سے، کوئی راہ سے۔ اور ضرور جو اس ظلم کے بعد تمہاری مدد کرے یا انتقام لے، بدلہ لے، تو پس یہی لوگ ہیں، ان پر کوئی راستہ سے نہیں ہے یا کوئی الزام نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیم، اس کے سوا نہیں کہ الزام ان پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد مچاتے رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ انما السبیل، بے شک جو خاص راستہ ہے، علی الذین، ان لوگوں پر، یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ویبغون فی الارض، اور بغاوت کرتے ہیں زمین میں، بغیر الحق، خاص حق کے بغیر، خاص سچائی کے بغیر۔ اچھا، یہ عرض جو ہے وہ زمین بھی کہہ سکتے ہیں اور پستوں میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ عموماً بغاوت اس طرح کی جو ہوتی ہے اللہ کے راستے سے، یہ پستوں میں ہی ہوتی ہے، اور یہ جب عام پورے معاشرے پر لاگو ہو جائے تو وہ زمین میں کہلایا جاتا ہے۔ زمین میں کچھ لوگ اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ بھی اس میں پس جاتے ہیں۔ تو اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ بے شک ان لوگوں پر جو خاص راستہ ہے، وہ لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، اور وہ الحق، یعنی خاص سچائی، القرآن ہی ہے خاص سچائی، کہ بغیر پستوں میں بغاوت کرتے ہیں یا زمین میں بغاوت کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں، ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، اور البتہ جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو بے شک یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ وَلَمَنْ صَبَرَ، اور ضرور جو ثابت قدم رہا، وَغَفَرَ، اور حفاظت چاہا، اِنَّ، بے شک، ذَلِكَ، وہی، لمن عزم الامور، ضرور معاملات کی پختگی سے ہے، معاملات کے عزم سے، عزم کہتا ہے پختگی کو، اور ضرور جو ثابت قدم رہا اور حفاظت چاہا، بے شک وہی ضرور معاملات کے عزم، یعنی ہمت یا پختگی سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍ مِّن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے نہیں اس کے بعد کوئی کارساز، اور تم ظالموں کو دیکھو گے کہ جب وہ عذاب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا لوٹنے کی کوئی راہ ہے؟
ومن یضلل اللہ، اور جو اللہ سے گمراہ ہو جائے، جو اللہ سے بھٹک جائے، اللہ گمراہ کر دے نہیں بلکہ اللہ سے خود گمراہ ہو رہا ہے، فما لہو، پس نہیں ہے اس کے لیے، من ولیوں، کوئی نزدیکی سے، من بعد ہی، اس کے بعد سے، جب اللہ سے خود ہی گمراہ ہو رہا ہو، بھٹک رہا ہو، تو اس کے لیے اس کے بعد سے کوئی نزدیکی نہیں ہے۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور تم دیکھو گے ظلم کرنے والوں کو، لما راؤ العذاب، جب وہ دیکھتے ہیں خاص سزا، جب وہ دیکھتے ہیں سزا، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں، حل الی مرد، کیا اس کے رد کرنے کی طرف، جہاں رد کرنا جمع ہے اس کی طرف، من سبیل، کوئی راہ ہے، کوئی راستہ ہے، کوئی ایک راستہ ہے۔ اور جو اللہ سے بھٹک جائے بس اس کے بعد سے اس کے لیے کوئی نزدیکی نہیں ہے۔ اور تم ظلم کرنے والے لوگوں کو دیکھو گے، جب وہ سزا دیکھیں گے وہ یہ کہیں گے کیا رد کرنے کی جگہ کی طرف کوئی راستہ ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ۔ اور تو دیکھے گا جب وہ عاجزی کرتے ہوئے ذلت سے دوزخ میں پیش کیے جائیں گے تو وہ دیکھتے ہوں گے نیم کشادہ گوشہ چشم سے، اور مومن کہیں گے خسارہ پانے والے وہ ہیں جنہوں نے خسارے میں ڈالا اپنے آپ کو اور اپنے متعلقین کو روز قیامت۔ خوب یاد رکھو، ظالم بے شک ہمیشہ رہنے والے عذاب میں ہوں گے۔ وَتَرَاهُمْ، اور تم دیکھو گے انہیں، یعرضون، وہ اعراض کریں گے، علیہا، اس پر، خاشعین، خوف سے لرزتے ہوئے، من الذل، خاص ذلالت سے، ینظرون، وہ مہلت کے لیے دیکھ رہے ہوں گے۔ نظر کہا جاتا ہے کام کر کے پھر مہلت کے لیے دیکھنے کو، اور یہ جو راہ ہے وہ ویسے ہی دیکھنے کو کہا جاتا ہے، تو دونوں یہاں آ گیا۔ تو ینظرون یعنی وہ پھر عمل کر کے نتائج دیکھ رہے ہوں گے، من طرف خفی، خفیہ اطراف سے، اس کو انہوں نے کشادہ آنکھیں یا گوشہ چشم بھی کہہ دیتے ہیں۔ وقال الذین آمنوا، اور کہیں گے یہ ماننے والے لوگ، ان الخاسرین، بے شک خسارے میں رہے، الذین خسروا انفسهم، وہ لوگ جنہوں نے اپنی نفسیات کو خسارے میں ڈالا، واہلیہم، اور اپنی اہلیت والوں کو، یوم القیامہ، قائم ہونے والے دورانیوں کو۔ اللہ، تو یاد رکھو، یا کیا نہیں، اس کا دونوں ترجمہ ہو سکتا ہے۔ ان الظالمین، بے شک ظلم کرنے والے، فی عذاب مقیم، قائم ہونے والی سزا میں ہیں، ڈٹ جانے والی سزا میں ہیں۔ اور تم انہیں دیکھو گے وہ اس پر خوف سے لرزتے ہوئے ذلت سے منہ پھیر رہے ہوں گے، خفیہ طرف یعنی گوشہ چشم یا نیم کشادہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور ماننے والے لوگ یہ کہتے ہیں بے شک وہ لوگ خسارہ والے رہے جنہوں نے اپنی نفسیات اور اپنی جیسی اہلیت والوں کو قائم رہنے والے دورانیے میں خسارے میں ڈالا۔ یاد رکھو، بے شک ظلم کرنے والے قائم رہنے والی سزا میں ہوں گے۔ وما كان لهم من اولیاء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبیل، اور ان کے لیے نہیں ہے کوئی کارساز جو انہیں اللہ کے سوا مدد دیں، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں۔ وما كان لهم، اور نہیں ہے ان کے لیے، من اولیاء، کوئی نزدیکی سے، کوئی نزدیک طرف سے، ینصرونہم، کہ ان کی مدد کرے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ سے۔ ومن یضلل اللہ، اور جو اللہ سے گمراہ ہو جائے، اللہ سے بھٹک جائے، فما لہو، پس نہیں اس کے لیے، من سبیل، کوئی راستہ سے، اور ان کے لیے کوئی نزدیک تر سے نہیں ہے وہ اللہ کے علاوہ سے ان کی مدد کرے، اور جو اللہ سے گمراہ ہو پس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، تم اپنے رب کا فرمان اس سے قبل قبول کر لو کہ وہ دن آئے جس کو اللہ کی جانب سے کوئی پھیرنے والا نہیں، تمہارے لیے نہیں اس دن کوئی پناہ، اور تمہارے لیے کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں۔ استجیبوا لربکم، تم جواب دو اپنے رب کے لیے۔ ایجاب کہا ہی جاتا ہاں میں جواب دینے کے لیے، نہیں نہ میں نہیں جواب دینا کہ استجیبوا لربکم، تم اپنے رب کے لیے ہاں میں جواب دو، من قبل، پہلے سے، ان یاتیا، یہ کہ دے دیا جائے یا آ جائے، یوم، وہ دورانیہ، لا مرد لہو، نہیں اسے رد کرنے کی جگہ ہے اس کے لیے، من اللہ، اللہ سے، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من ملجن، کوئی پناہ دینے والا، تو ملجن ایک پناہ گاہ یا پناہ، یوم ازن، اس دورانیے میں، وما لکم، اور نہیں ہے تمہارے لیے، من نکیر، اس سے اجنبیت اختیار کرنا، یعنی اس سے انکار کروا لینا، یہ روک ٹوک نہیں بول کر نکیر ہے، نکر کہتے ہیں انکاریہ کو، اجنبیت کو اس سے یہ کہنا ہے، قرآن سے اجنبیت والی بات۔ تم اس سے پہلے اپنے رب کے لیے ہاں میں جواب دے دو، یہ کہ تمہیں وہ دورانیہ دیا جائے اللہ سے، اس کے لیے کوئی رد کرنا نہیں ہے، اس دورانیہ کوئی پناہ سے تمہارے لیے نہیں ہے، اور کچھ انکار کرنے والے سے تمہارے لیے نہیں ہے۔
فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں تو ہم نے آپ کو ان پر نہیں بھیجا نگہبان، آپ کے ذمے پیغام پہنچانے کے سوا نہیں، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی طرف سے رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہیں اس کے بدلے کوئی برائی پہنچے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا، پس اگر وہ اعراض کریں، اگر وہ منہ پھیر لیں، اگر وہ ردگردانی کریں، فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ، پس نہیں ہم نے بھیجا ہے تم کو ان پر حفیظاً، ایک حفاظت کرنے والا۔ ان علیک، اگر تم پر ہے، الا البلاغ، صرف پہنچانا ہے۔ البلاغ یعنی خاص پہنچا دینا، صرف اسی کے بعد آگے ملاوٹ کے بغیر، کسی کمی بیشی کے بغیر۔ وَإِنَّ، اور بے شک ہم، اذا اذقنا الانسان، جب ہم سے چکھتا ہے انسان، منا رحمتن، یعنی ہم سے ایک رحمت، فرح بہا، پس خوش ہوتا ہے اس کو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں پہنچتی ہے کوئی برائی، بما قدمت ایدیہم، اس کا جو اقدامات ہیں ان کے سامنے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ، پس بے شک انسان، کفور، انکار کرنے والا ہوتا ہے۔ تو پس اگر وہ اعراض کر لیں، پس جو الکتاب ہم نے تم کو بھیجا ہے ان پر ایک نگہبانی ہے، یہ کہ تم صرف پہنچانا، یہ کہ تمہیں صرف پہنچانا، تم پر جو ہے وہ صرف پہنچانا ہے، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنے پاس سے رحمت چکھاتے ہیں اس کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ کہ اس کا جو ان کے سامنے اقدامات ہیں انہیں برائی پہنچتی ہے، بس بے شک انسان انکار کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ اللہ کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت، جو وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہے بیٹیاں، اور وہ عطا کرتا ہے جس کو وہ چاہتا ہے بیٹے۔ للہ، اللہ کے لیے، ملک السماوات والارض، اختیار ہے بلندیوں اور پستی کا، تو بلندی اور پستی کا اختیار اللہ کے لیے ہے۔ یخلق ما یشاء، جو یہ چاہے وہ یہ پیدا کر لے، وہ بنا لے، یعنی آپ بلندی پیدا کرنا چاہتے ہیں اپنے عمل سے وہ کر لیں، پستی میں رہنا چاہتے ہیں تو وہ پیدا کر لیں، یہ بن جاتا ہے جو یہ چاہت ہوتی ہے، جو انسان جیسا کہے گا، جیسا عمل کرے گا، اسی کے مطابق بلندی اور پستی بنے گی۔ یہب لمن یشاء، وہب کہا جاتا ہے بلا معاوضہ دینے کو، تو اس کے لیے جو یہ چاہے یہ بلا معاوضہ ہے۔ اناسن، اب یہ تو انہوں نے بیٹیاں کر دی، انسا سے نکلا، یہ نرمی سے فائدہ دینا۔ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، اور وہ بلا معاوضہ دیتا ہے اس کے لیے جو یہ چاہے خاص یاد دہانی لینا، ذکر یاد دہانی ہے، الذکور تو یہ یاد دہانیاں لینا جمع کے اس میں آ گیا۔ تو خاص بلندی اور خاص پستی کا اختیار اللہ کے لیے ہے، جو یہ چاہے وہ خلق کرتا ہے، یعنی بناتا ہے یا پیدا کرتا ہے، تو جو یہ چاہے اس کے لیے بلا معاوضہ نرمی سے فائدہ دینے والا دیتا ہے، اور جو یہ چاہے اس کے لیے بلا معاوضہ خاص یاد دہانی لینے والا دیتا ہے۔ حب کا کیا کیا؟ حب بلا معاوضہ دینا، وہب اسی سے نکلا، وہاب اللہ اپنے آپ کو کہتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناسا ویجعل من یشاء عقیما انہ علیم قدیر، یا انہیں جمع کر دیتا، جوڑے دیتا ہے بیٹے اور بیٹیاں، اور جس کو وہ چاہتا ہے بانجھ بے اولاد کر دیتا ہے، بے شک وہ جاننے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ اب دیکھیے یہ کیا ہے، او یزوجہم، یا انہیں ساتھی دیتا ہے، ذکرانن یاد دہانی لینے والے، دونوں مرد اور عورت، یہ اس لیے دو کا صیغہ ہے، میاں بیوی یا مرد عورت کے لیے نہیں، یعنی کہ جو یہ جو روایتی بنا دیا کہ انہوں نے تو شوہر بیوی کر دیا، تو یہ ذکرانن یعنی دونوں یاد دہانی لینے والے ہوں، جو ساتھی ہوں دونوں یاد دہانی لینے والے، وَإِنَاسًا، یا دونوں نرمی سے فائدہ دینے والے ہوں، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور بن جاتا ہے جو یہ چاہے وہ بے نتیجہ، عقیم، اسی لیے بانجھ کو بھی کہا جاتا ہے کہ وہ اولاد نہیں پیدا، عقیم کہتے ہیں یہ بے نتیجہ کو، جو کوئی نتیجہ نہ دے، اب عمل کیے جا رہے ہیں نتائج نہیں مل رہا۔ انہو، بے شک وہ، علیم قدیر، علم سے پیمانہ دینے والا ہے،
یعنی علم والا اور قدرت رکھنے والا نہیں، بلکہ قدیر، قدر سے قدر پیمانے کو کہتے ہیں. علم سے جاننے والے، علم جاننے کو بھی کہتے ہیں، یعنی پیمانہ دینے کا جاننے والا، پیمانہ اسی نے دے رکھا ہے. علم سے پیمانہ دینے والا ہے، اس نے اپنے علم سے وہ پیمانہ بھی بتا دیا کہ اس طرح آپ کیسا عمل کریں گے کیا نتیجہ ملے گا. تو یہ مرکب توصیفی ہے علیم قدیر. الگ الگ کریں گے تو علم والا، جاننے والا، قدیر وہ پھر قدرت والا کریے، لیکن یہ علم سے جاننے والا، علم سے پیمانہ دینے والا. تو یا انہیں ساتھی دیتا ہے یا دہانی والے اور نرمی سے فائدہ دینے والے، اور جو یہ چاہے وہ بے نتیجہ بن جاتا ہے. بے شک وہ پیمانہ دینے کا جاننے والا، یعنی علم سے پیمانہ دینے والا ہے. اب دیکھیے یہاں پر اگر ان کا روایتی ترجمہ بھی لے لیں تو انہوں نے مرد اور عورت تو کر دیا، یعنی بیٹا یا بیٹی، اس کے بعد پھر یا تو دونوں اکٹھے کر دیا یا بانجھ کر دیا، تیسرے جنس کا کوئی ذکر نہیں ہے. تو وہ کیوں ہوتا ہے؟ اگر واقعی یہ اللہ کا پیدا کردہ ہوتا تو پھر اللہ یہ بتاتا. تو یہ چیزیں نہیں ہیں. بہرحال یہاں تو وہ بات ہی نہیں ہے، یہ ان کے ترجمے سے اس بات کو سمجھانے کے لیے بیچ میں نے کہہ دیا. اچھا، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب اور یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم. اور کسی بشر کو مجال نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر وہی اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے، یا وہ کوئی فرشتہ بھیجے، پس وہ اس کے حکم سے جو اللہ چاہے وہ وہی کرے، پیغام پہنچا دے. بے شک وہ بلندتر حکمت والا ہے. اب یہ ان کے روایتی ترجمے سے یہاں کہتے ہیں کہ وہی کے 3 طریقے ہیں. تو ایک تو وہی آ گئی، دوسرا کوئی حجاب کے آڑ سے بتا دیتا ہے، یا پھر کوئی اور فرشتہ آ کے وہ حکم دے دیتا ہے. یہ 3 طرح کے وہی ہوتے ہیں جو انہوں نے کہہ رکھا ہے. لیکن بات کیا ہے اصل میں وہ سمجھیں. تو وما کانا، اور جو ہے، یہ نہیں کے لیے نہیں ہے، جو ہے، لے بشرن کسی آگاہی دینے والے کے لیے. جو آگاہی دینے والا ہوتا ہے، علم وہ رکھتا ہے، ہر ایک کوئی آگاہی دینے والا نہیں ہوتا ہے. تو جو ہے آگاہی دینے کے لیے، ان یکلم اللہ، یہ کہ وہ اللہ سے کلام دے، اللہ کے کلام کو دے. تو اللہ کے کلام کو کیسے دے گا؟ الا وحیا، صرف جو حکم کیا گیا ہے. کتاب میں حکم کیا کن سے بات وہی کتاب میں موجود ہے. او من وراء حجاب، یا جو ایک آڑ کے ورے سے ہے. حجاب آڑ اور پردہ کہتے ہیں، اور ورے یعنی ایک دوری، اس سے دوری پر ہے. تو یہ حجاب کے آڑ سے دوری کیا چیز ہے؟ جیسے آج قرآن اپنے متن میں تو محفوظ ہے، لیکن مترجموں نے اس میں اتنے حجاب ڈال دیے کہ یہ اس کے ورے ہو گیا، پرے ہو گیا، اس سے دور ہو گیا، حکم سے دور ہو گیا. دراصل یہ کوئی الگ دوسری بات نہیں ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو کوئی ہے آگاہی دینے کے لیے، جو ہے آگاہی دینے والا، کوئی بھی جو آگاہی دینے والا ہے، تو وہ اللہ کا کلام جو دیتا ہے صرف وہی سے، یا جو اس سے ورے ہو گیا ہے، ایک آڑ کی وجہ سے ورے ہو گیا. یہ آڑ کس وجہ سے ہوا؟ ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے اس کا غلط مطلب نکال دیا، معنی تبدیل کر دیے، جس طرح آج ہوا ہے قرآن کے ساتھ. جتنے یہ روایتی مترجم ہیں انہوں نے سب اس کو ورائے حجاب کر دیا، ایک آڑ کے پیچھے پھینک دیا. جب اس پر گہرائی سے سوچیں گے، اللہ کے احکامات کو سمجھیں گے کہ یہ قابل عمل آیت کس طرح سے ہے، تو وہ حجاب آپ کا کھلنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہی سمجھ میں آنی شروع ہوتی ہے. اس لیے آگے اس کی مزید تشریح کہ اور یرسل رسولن، یا بھیج دے ایک ایسا پیغام دینے والا، فیوحی باذنہ ما یشاء، بس وہ حکم کرے اس کے ضابطے کا جو یہ چاہت ہے. اللہ کی جو چاہت آیت کے تحت اس کو سمجھ کر اس وحی کو ایک پیغام دینے والا سمجھا دے. مثال کے طور پر اگر آج میں آپ کو پیغام دے کر سمجھا رہا ہوں، ضروری نہیں کہ میں ٹھیک ہوں، میں بھی غلط ہو سکتا ہوں، لیکن اس کو کسی آیت سے تو ثابت کریں کہ یہ غلط ہے، یا اس سے واقعی اس ترجمے سے بات نہیں سمجھ میں آ رہی ہے، قابل عمل نہیں رہتا ہے، یا یہ پہلوں کی کہانی بن جا رہی ہے، اساطیر الاولین ہو جا رہا ہے، تو یہ قابل عمل نہیں ہے. تو اس طرح سے ہوگا تو پھر بات سمجھ میں آئے. لیکن اگر اس کو قابل عمل بنا لیا جائے، جو من وراء حجاب اس کو کھول دیا جائے، تو پھر وہ پیغام دینے والا اللہ کے احکامات کو اس کے ضابطے کے تحت جو اس کی چاہت ہے اس کو سمجھاتا ہے، تو وہ قابل عمل آیت بن جاتی ہے. تو یہ ایک ہی بات ہے، الگ الگ 3 چیزیں نہیں ہیں. انہو، بے شک وہ، علی حکیم، بلندتر حکم دینے والا ہے. یہ پھر مرکب توصیفی، علی حکیم، حکیم حکم دینے والا، اور علی بلندتر، تو بلندتر حکم دینے والا ہے. اور جو کسی آگاہی دینے والے کے لیے ہے یہ کہ وہ اللہ سے کلام کرے، صرف ایک وحی ہے، یا حجاب یعنی آڑ پردے کی دوری سے، یا وہ ایک پیغام دینے والا بھیجا، پس وہ یہ حکم کرے جو یہ اس کے ضابطے کی چاہت ہے. بے شک وہ بلند تر حکم دینے والا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا،
ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان ولکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء من عبادنا وانک لتہدی الی صراط مستقیم۔ اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے قرآن کو وحی کیا۔ آپ نہ جانتے تھے کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کی تفصیل، لیکن ہم نے اس سے نور بنا دیا، اس سے ہم نے اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک آپ ضرور رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح اوحینا، ہم نے حکم کیا ہے، الیک، تمہاری طرف، روحم من امرنا، ہمارے معاملات سے جو ایک حکم ہے۔ اب یہ اللہ ہم سے مخاطب ہے، یقینی سی بات ہے، پہلا مخاطب وہ تھا جس پر قرآن نازل ہوا، یہ ہمیشہ قرآن جو ہے وہ حال کی کتاب ہوتی ہے، کبھی ماضی کی کتاب نہیں رہتی، نہ مستقبل کی کتاب رہتی ہے، ہمیشہ حال کی کتاب ہے۔ تو اسی طرح ہم نے تمہاری طرف حکم کیا، ایک حکم اپنے معاملات سے، جیسے آج سمجھ رہے ہیں، ما کنت تدری مل کتاب، تمہیں یہ ادراک ہی نہیں تھا، تم یہ سمجھ ہی نہیں رکھتے تھے کہ الکتاب کیا ہے۔ جب ہم بھی روایتی ترجمہ پڑھتے تھے ہمیں بھی نہیں پتا تھا کہ کتاب کیا ہے، ہم وہی سمجھتے تھے، ہم بھی نمازیں پڑھتے تھے، روزہ رکھا کرتے تھے، اور یہ روایتی حج بھی کرتے تھے، زکوٰۃ بھی دیتے تھے، لیکن جب ادراک آیا، فہم آئی، تو پھر سمجھے گا الکتاب کیا ہے۔ ولل ایمان، اور نہ ماننا، خاص ماننا کیا ہے۔ ولیکن جعلناہ، اور لیکن ہم نے بنا دیا اسے، نورا نہدی بہ من نشاء، ایک روشنی، ہم سے ہدایت ہے اس کتاب کے ذریعے جو ہم سے چاہے، من عبادنا، ہمارے تابع داروں میں سے۔ تو اللہ یہ صاف کرے کہ ہمارے تابع داروں میں سے جو ہم سے چاہے وہ ہم سے ہدایت لے لے، ہم نے تو اسے روشنی بنا دیا ہے۔ اصل آیت کو سمجھنا ہے، وہی کو سمجھنا ہے کہ وہی کیا ہے، اس کو جب تک نہیں سمجھیں گے تو ہم بھی اسی اندھیرے میں رہیں گے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور بے شک تم ضرور ہدایت دے رہے ہو، الی صراط مستقیم، استقامت والے راستے کی طرف۔ اور اسی طرح ہم نے حکم کیا تمہاری طرف اپنے معاملہ سے ایک حکم، الکتاب کیا ہے تم ادراک نہیں رکھتے تھے، اور نہ الایمان، اور لیکن ہم نے اسے روشنی بنا دیا، یہ ہمارے تابع داروں سے جو ہم سے چاہے اس الکتاب کے ذریعے ہم سے ہدایت ہے۔ اور بے شک تم استقامت والے راستے کی طرف، یعنی سیدھے ڈٹ جانے والے راستے کی طرف ضرور تم ہدایت دیتے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض الا الی اللہ تسیر الامور، یعنی اللہ کا راستہ اس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یاد رکھیں تمام کاموں کی بازگشت اللہ کی طرف ہے۔ صراط اللہ الذی، راستہ اللہ کا جو کہ لہو، اسی کے لیے، ما فی السماوات و ما فی الارض، جو خاص بلندیوں میں ہے اور جو خاص پستی میں ہے۔ الا، یاد رکھو، الی اللہ، اللہ کی طرف، تسیر الامور، تمہارے معاملات کا پھر جانا ہے۔ جیسے تصریف آیت کہتے ہیں نا، تو وہاں بھی صرف کا لفظ ہے، ایسی تسیر ہے، تم سے پھر جانا، تمہارے معاملات کا پھرنا، اسی لیے بازگشت بھی اس کو کہتے ہیں۔ تو یہ معاملات کی بازگشت بھی ہے، معاملات کا پھرنا ہے۔ تو اللہ کا راستہ جو کہ اسی کے لیے ہے جو بلندی، خاص بلندی اور خاص پستی میں ہے، یاد رکھو اللہ کی طرف خاص معاملات کا پھرنا ہے، یعنی اس کی بازگشت ہے۔ تو آج کا درس یہیں تک مکمل ہوا، اب جو سوال کرنا کیجیے۔ السلام علیکم۔